کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابعہ الرباع افسانہ نگار شناس پروین پیدائش 17 نومبر پٹنہ بہار انڈیا تعلیم ایم فل اقبالیات علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد 1912 تصانیف سناٹا بولتا ہے 2000 آگ سمندر 2005 اقبال شناسی اور نگار پاکستانی توثیقی و تجزیاتی مطالعہ 2014 افسانہ اپنا اپنا خفظ ماہی ماہرہ اے ماہرہ ایک آواز ہے جو میرے حافظے میں یوں رچ بس گئی ہے کہ میں چاہنے کے باوجود اسے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ ابا میاں کا سارا مرکز و محور میں ہی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا سنی انسنی کر دوں اور کہہ دوں بابا خدا کے لیے آپ کی اور بھی اولادیں ہیں نا، آپ صرف مجھے ہی کیوں اذیت دیتے ہیں؟ لیکن ان کی آنکھوں میں پیار اور التجا کا سمندر مجھے خاموش کر دیتا۔ بھابھیوں کی مسکراہٹیں مجھے زہر لگتی۔ بھائی آپ ہی انہیں آپ سے جتنا پیار ہے اتنا کسی اور سے تو نہیں ہے نا؟ دیکھیے نا ہر وقت آپ ہی کے نام کے مالا جپتے رہتے ہیں۔ جی چاہتا ہے ایسے جواب دوں کہ آئندہ وہ کچھ بولنے سے پہلے 100 بار سوچیں، مگر میں اپنی زبان کو روک لیتی ہوں، مبادا پھر کوئی فساد برپا ہو اور ان بوڑھی بے بس آنکھوں سے رستا ہوا کوئی آنسو میرے سارے وجود میں جل تھل کر دے۔ ان کی مسلسل پکار میرے سارے اعصاب کو معطل کر دیتی۔ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیتی اور تہیہ کرتی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں پیچھے مڑ کر دیکھنے والے اکثر پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ لیکن وہ آنکھیں ہر جگہ میرے تعاقب میں ہوتی۔ میں جہاں جاتی آوازوں کے حصار سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ کوئی 10 برس پہلے کی بات ہے، یہی ابا میاں تھے، سب ان کی واپسی کے منتظر ہوتے، ان کی راہوں میں آنکھیں بچھی ہوتی، اور جب تک وہ ہر ایک کے ہاتھ میں اس کی من پسند چیز نہ تھما دیتے کوئی اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہ لیتا۔ کبھی وہ منتیں کرتے بچوں ذرا سی مہلت دو، میں تھوڑا سا کام کر لوں۔ انہوں نے ہمیں ماں کی کمی کا احساس ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ امی کے گزر جانے کے بعد صرف وہی تو تھے جنہوں نے ہمیں کسی بھی لمحے تنہائی کا شکار نہیں ہونے دیا تھا۔ ان کے دوستوں نے بہت سمجھایا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، بچے بھی پل جائیں گے اور خود ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، لیکن وہ اس معاملے میں انہوں نے کسی کی نہیں سنی اور ساری توجہ کا مرکز و محور ہماری ذات کو بنا دیا۔ ان 10 برسوں میں انہوں نے اپنے سارے فرائض انجام دیے، بچوں کی اعلیٰ تعلیم سے لے کر سب کی شادیوں تک۔ میں سب سے چھوٹی بھی تھی اور اکلوتی بیٹی بھی تھی۔ جس دن ابا میاں ملازمت سے سبکدوش ہوئے اس دن میرے ایم اے کا نتیجہ بھی آیا تھا۔ ہم نے دونوں خوشیاں ساتھ ہی منائی تھیں۔ ابا میاں نے صاف صاف اعلان کر دیا تھا، بہت کڑوی نوکری، اب میں ٹھاٹھ سے عیش کروں گا، اور ہوا بھی یہی تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد مزید 5 سال انہوں نے واقعی بڑے آرام سے گزارے۔ سارے بچے ان کے دیوانے تھے، گھر میں کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا بچے اسکول کیسے جاتے آتے ہیں۔ انہوں نے سب کے بچوں کو ساری ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں، اب انہیں صرف میری شادی کی فکر تھی۔ لیکن جب بھی کوئی رشتہ آتا سارے گھر والوں پر جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑ جاتی۔ ماہرہ کے بغیر گھر تو بالکل سونا سونا ہو جائے گا، ہم نہیں رہ سکتے اس کے بغیر، بیٹا اسے بھی اپنے گھر جانا ہے نا، کل کلا کو تم سب لوگ ملک سے باہر چلے جاؤ گے، میں اپنی زندگی میں اس کا فرض بھی تو ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہیں میرے لیے کوئی پسند ہی نہیں آتا۔ ابا میاں اپنی بہن کو ایسے ویسے گھر تو نہیں بھیج سکتے۔ ابا میاں نے بھی دنیا دیکھی تھی، انہیں اچھی طرح ہر بات کی سمجھ تھی۔ بھابھیوں بھائیوں کے رویوں کے پردے میں انہوں نے بہت کچھ بھاپ لیا تھا۔ میں بھی اتنی نادان نہیں تھی، لیکن مجھے ابا میاں کے آنے والے دنوں کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ابا میاں ہمیشہ کی طرح لاؤنج میں آ کر ٹی وی دیکھتے تو بچے ادھر ادھر ہو جاتے۔ ابا میاں کی کھانسی کی آوازیں بھابھیوں کو وسوسوں میں مبتلا کر دیتی۔ پھر بھیا نے بچوں کے لیے اسمارٹ ٹی وی لیا اور پرانا ٹی وی ان کے کمرے میں منتقل کر کے ان سے بڑے پیار سے کہا، ابا میاں آپ کی سہولت کے لیے آپ کے کمرے میں ٹی وی سیٹ رکھ دیا، آپ یہاں آنے کی زحمت کیوں کرتے ہیں؟ بیٹا میرا ٹی وی تو تم سب ہو، میں تمہارے درمیان رہنا چاہتا ہوں، تمہارے چہروں پہ آتے جاتے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے ابا میاں کے گلے میں بانہیں ڈال کر کہا تھا، ابا میاں آپ کو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے، کوئی کام ہی نہیں، جب چاہیں اللہ اللہ کریں۔ میں جانتی تھی ابا میاں ہر وقت عبادت نہیں کر سکتے تھے، وہ ابھی زندہ تھے اور زندہ انسانوں کی طرح ہنستے بولتے اور انسانوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہتے تھے۔ جوانی میں ان کے دوستوں کا حلقہ احباب بڑا وسیع تھا، انہیں انجمن آرائی کی بہت شوق تھا۔ امی کیا گزری، انہوں نے اپنے آپ کو صرف ہمارے لیے وقف کر دیا۔ آہستہ آہستہ ابا میاں کی سمجھ میں ساری باتیں آنے لگیں۔ بھابھیاں بڑے پیار سے کہتیں، ابا میاں آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو بس کمرے میں لگی ہوئی
کالنگ بیل دبا دیں، پھر ایک مس کال دیں، پھر دیکھیں ہماری کوکنگ سروس۔ آپ ہوائی سفر کے میزبان سے زیادہ فعال پائیں گے ہمیں۔ ابا میاں مسکرا کر رہ جاتے۔ وہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار تھے، نہ کبھی گھنٹی بجاتے نہ مس کال کرتے، خود ہی اٹھ کر اپنے سارے کام انجام دیتے۔ کبھی کبھی مجھ سے کہتے، بیٹا میں معذور تو نہیں ہوں نا، تم سب نے میرے چلنے پھرنے پر پابندی کیوں لگا دی ہے؟ ابا میاں آپ کا گھر ہے، سب سے کہہ دیجیے آپ اپنے اس گھر میں اپنی مرضی سے رہیں گے، اس کو آپ سے شکوہ ہے وہ اپنی راہ لے۔ نہ بیٹا دھیرے بول، کوئی سن لے گا اور گھر چھوڑ دے گا، میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ اب میں ان سے کیا کہتی، وہ تو جیتے جیتے مر چکے ہیں۔ 1000 گز پر بنا ہوا گھر اب سب کے لیے چھوٹا سا ہو گیا تھا۔ ابا میاں نے لاکھ سمجھایا، اب یہ گھر تمہارا ہی تو ہے، میں اب کب تک جیوں گا؟ ابا میاں دونوں بھائیوں کی فیملی بڑی ہو گئی ہے، پھر ہمارے ملنے جلنے والے بھی مختلف ہیں، میں ہر روز آؤں گا نا آپ سے ملنے۔ بڑے بھائی بڑی خوبصورتی سے علیحدہ ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے ابا میاں کو بتائے بغیر امریکہ کے امیگریشن کے لیے درخواست دے دی تھی۔ میری منگنی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ نوید جب پاکستان آتے تو رخصتی کے تقاضے کرتے، ابا میاں کا بس نہیں چلتا، مجھے جلد از جلد رخصت کر دیں، لیکن ہر بار بھائیوں کی کوئی مجبوری آڑے آ جاتی۔ بس ابا میاں ہم خود نوید سے بات کر لیں گے، صرف 1 سال کی مہلت لے لیتے، اگلے سال بڑی دھوم دھام سے رخصت کریں گے اپنی پیاری بہن کو۔ بیٹا میرے پاس ابھی اتنے پیسے ہیں کہ اپنی بیٹی کو رخصت کر سکوں، انہوں نے ٹھان لی یہ کام اب میں خود انجام دیں گے۔ لڑکے والوں کو دسمبر کی آخری تاریخ دے دی، خود جا کر شادی ہال کی بکنگ کرائی، کھانے پینے کا انتظام کیا، ہر کام خود ہی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کوشش میں دسمبر کی 25 تاریخ یوں گرے کہ سنبھل نہ پائے۔ نوید نے ساری صورتحال کا جائزہ لے کر گرمیوں تک کی مہلت مانگ لی۔ بھائیوں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے ابا میاں کے کمرے میں اپنا بستر ڈال لیا۔ دیکھو بہنا، ابا میاں کی عادت مت بگاڑو، کل کو تم چلی جاؤ گی تو ان کے ملازمین ہی دیکھیں گے نا۔ میں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ شروع میں تو بھائی پوری فیملی کے ساتھ ہر روز آتے رہے، پھر بڑے بھائی اتوار کے اتوار آنے لگے، اور چھوٹے بھائی اور بھابھی نے ابا میاں کی عادت نہ بگڑ جانے کے تحت ان کے لیے دن اور رات کے لیے ماہر نرس کا انتظام کر دیا۔ ابا میاں اگلے سال ماہر بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی، جب تک ہے ان کی ملازمین کی نگرانی کرتی رہے گی۔ اس لمحے کا کاش میں نے ابا میاں کی آنکھوں میں نہ دیکھا ہوتا، ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، لیکن درد کی ایک عجیب اذیت رساں لہر کا احساس مجھے پہلی بار ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں دروازے پر لگی ہوتی، کسی کا انتظار ہے۔ ابا میاں آپ کو میں ہوں نا آپ کے پاس، میں ان سے بار بار کہتی۔ ان کی آنکھیں چھلک پڑتیں، وہ اب شاذ و نادر ہی باتیں کرتے۔ ایک اتوار کو چھوٹے بھائی ابا میاں کے قریب آئے، انہیں بہت پیار سے چوما اور کہا، ابا میاں آپ نے ہمیں اتنی اچھی تعلیم دی اور قابل بنایا، بہترین نوکریاں ملیں، یہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا اور آپ کی دعاؤں کا ہی تو نتیجہ ہے۔ اب مجھے امریکہ میں بہت اچھی نوکری مل گئی ہے۔ ابا میاں وہاں سے ذرا سے قدم جم جائیں، پھر میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، آپ کو بھی گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے نا؟ ابا میاں نے صرف اتنا کہا، ماہی کو رخصت کر جاؤ گے نا؟ نہیں ابا میاں، مجھے تو بہت جلد جوائن کرنا ہے، اتفاق سے امیگریشن ویزا بھی اسی وقت ملا ہے۔ اور ان کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ آپ خوش تو ہیں نا ابا میاں؟ بھائی نے ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ اللہ اپنی امان میں رکھا۔ ابا میاں نے دعائیں دیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ بھائی میری طرف دیکھنے سے گریز کیا اور نظریں جھٹکا کے چلا گیا۔ اتنے سارے کام، تم بھی اتنی مصروف ہو، ورنہ تم سے کہتا کہ بھابھی کا ہاتھ بٹا دو۔ چلتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ نوید کے فون کی گھنٹیاں مجھے مزید پاگل بنائے دیتی ہیں۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہراتا ہے، اس بار میری چھٹیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ اپنے بھائیوں سے کہو نا اس بار میں بے پھر گئی نہیں ہو سکتی میری شادی۔ نوید میں اس صورتحال میں ابا میاں کو کہتا نہ کیسے چھوڑ دوں؟ نوید گھر آئے تو وہ خود پریشان ہو گئے۔ میں اس بار امی کو منانے کی کوشش کروں گا، میری امی سمجھ نہیں آتا کیا کروں، جب تمہارے بھائیوں سے بات کرتا ہوں تو وہ اپنی مجبوریاں سامنے لے آتے ہیں۔ ایک ہی جواب ملتا ہے، ابا میاں کے بغیر جی نہیں سکتے، کچھ دن اور انتظار کرو۔ پھر یہ دن 2 برسوں پر محیط ہو گئے۔ نوید کا فون آیا، مجھے معلوم ہے تمہارے پاس میرے سوالوں کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، میں بہت مجبور ہوں، میرے والدین بہت عمر رسیدہ ہیں، امی بہت بیمار ہیں، کہتی ہیں ان کی آخری خواہش ہے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ آخری بار تم خود اپنے بھائیوں سے بات کر کے دیکھ لو۔ اس کے اصرار پر میں نے بھائیوں سے بات کی تو انہوں نے کہا، میری پیاری بہنا، نوید ٹھیک کہتا ہے، ویسے بھی ابا میاں اب کسی کو پہچانتے بھی نہیں، ان کے لیے اب تم بیٹی بھی نہیں بلکہ خدمتگار ہو۔ اپنی زندگی برباد نہ کرو، ان کے پاس دن رات کے لیے ایک ٹرینڈ نرس رکھ دیں گے، گھر کی حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ ہے، کھانا پکانے کے لیے ایک اچھا خانسامہ، گھر کی صفائی کے لیے ملازمہ، اتنے سارے لوگ تو ہیں، انہیں تنہائی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے میرے کانوں میں شہنائیاں بجنے لگیں۔ میں نے بڑے بھائی کا شکریہ ادا کیا اور نوید کو فون کر کے یہ خوشخبری کی نوید سنائی۔ فون کی گھنٹی بجی ہوئی، میری بہت پرانی دوست کا فون تھا۔ آج دل پر عجیب سا بوجھ ہے،
سوچا میں تم سے باتیں کر لوں کیونکہ ہمارا دکھ سانجھا ہے۔ انکل فرید کی عیادت کو ساؤتھ سٹی ہسپتال گئی تھی۔ وہ دیر تک باتیں کرتے رہے دونوں۔ ہم پوچھ رہے تھے لگتا ہے ان کی یادداشت اب بھی پہلے سے بہتر ہو گئی ہے۔ بھائی بہنوں سے مل کر بہت اچھا انتظام کر دیا ہے ان کا۔ ہسپتال کا VIP گھر کمرے میں ہر سہولت موجود ہے۔ مجھے تو رشک آ رہا تھا۔ ان کی قسمت وہ انتظار میں تھی کہ ان کا کیئر ٹیکر آ جائے تو کمرے سے نکلوں، اور انکل نے غالباً میری پریشانی بھانپ لی اور بڑے پیار سے کہا بیٹا اب تم جاؤ، بچوں کو اسکول سے لانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا نہیں انکل، آپ کی نرس آ جائے تو چلی آؤں گی۔ وہ مسکرا کہا وہ ابھی نہیں آئے گی، وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ مجھے دن رات اس کا احساس ہے نہ اپنے ہونے کا، اس لیے زیادہ تر وقت باہر ہی گزارتا ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے کہا اچھا میں عظمت بھائی کو بتاؤں گی۔ جانتی ہوں انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ نہ بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اوروں سے بہتر ہے۔ برابر والے کمرے میں جو صاحب ہیں ان کا کیئر ٹیکر تو انہیں مارتا بھی ہے بیچارہ۔ کمرے میں آتا ہے ٹی وی بھی آہستہ سنتا ہے، اپنے دوستوں سے بھی باتیں زور سے نہیں کرتا۔ ان کی آواز روننے لگی تو میں کمرے سے باہر آ گئی۔ ہاتھ میں کارڈلیس تھا۔ میں ابا میاں کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بجی۔ اس بار نوید کی آواز میں خوشیوں کی چہکاہٹ تھی۔ ماہرہ، ابھی بھائی کا فون آیا تھا، وہ بہت خوش تھے، کہہ رہے تھے کہ ماہرہ اے ماہرہ۔ ابا میاں اپنے کمرے سے متوازی روشنی دیے جا رہے تھے، اور اس روز ان کی آواز ایک زخمی پرندے کی درد بھری پکار تھی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے، لگتا تھا وہ قفس کے حیات کی تتلیوں کو توڑ دینا چاہتے ہوں۔ نوید تم یہ آواز سن رہے ہو نا؟ یہ آواز میرے ابا میاں کی ہے۔ دوسری طرف تمہارے والدین کی تم سے وابستہ بے شمار امیدیں، خواہشیں، اور ہماری سماعتوں میں گونجنے والی یہ آوازیں ہمیں چین سے جینے نہیں دیں گی۔ تمہارے پاس رہ کر بھی اس کی آواز کی بازیوں سنتی رہیں گی۔ جہاں بھی جاؤں گی وہ بس آنکھیں میرا تعاقب کرتی آئیں گی، ہر وقت لرزتے ہوئے ہونٹوں پہ طاقت نہ ہونے کے باوجود۔ ماہرہ کی آوازیں میرے سارے وجود کو مرتعش اور ہوش و آواز گم کر دیں گی، اور تم نے ان میں سے کسی کو کھو دیا تو ہم دونوں اذیتوں کے کرب سے نہیں نکل سکیں گے۔ نوید اس بار اپنی امی کی خواہش پوری کر دو۔ آواز میرے گلے سے اٹک رہی تھی، ریسیور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ نوید اپنی نئی دیویلی دلہن کو لے کر ابا میاں اور میرے پاس آئے۔ انہوں نے اس سے کہا دیکھو یہ ہے وہ لڑکی، اس سے میری منگنی ہوئی تھی، جو ایک گنبد میں رہتی ہے جہاں اس کے کانوں میں اپنے بابا کے سوا کسی کی آواز نہیں آتی، اپنی بھی نہیں۔ نوید یہ ساری باتیں ابا میاں کے سامنے کر رہے تھے۔ بابا کی نظریں آج بھی میرے دل میں سوراخ کیے دیتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا کرب تھا۔ نوید کے جاتے ہی ابا میاں کے ہونٹوں سے ایک دردناک چیخ نکلی، اللہ اللہ! ساکت ہوتی آنکھوں میں بے بسی اور بے کسی آ کر ٹھہر گئی تھی۔